بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب اقتباس: چور۔ مسجد کی اسپیکر والی الماری جو بغیر تالے کے ہے، اسے ایک دن آذان دینے کے لیے مؤذن صاحب نے کھولا۔ اسپیکر کا بٹن دبایا تو اسپیکر کی مشین تو چلی، مگر آواز ہارن تک نہ جاتی تھی۔ بوڑھے مؤذن صاحب نے مشین اور الماری بند کر کے بغیر اسپیکر کے آذان دی۔ جب نمازی آئے تو مؤذن صاحب نے کسی نوجوان کو اسپیکر چیک کرنے کو کہا۔ اس نے دیکھا تو ہارن کی جانب جانے والی تار ایسے کٹی اور چھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے چھری سے کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ ساری مسجد میں یہ بات پھیل گئی کہ جناب کوئی چور مشین چوری کرنے کی غرض سے آیا۔ اچانک کسی آہٹ سنائی دینے پر وہ کام نامکمل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب چور تلاش کرنے کی صدا لگائی گئی۔ محلے کے فلاں اوباش کی یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نے کہا، فلاں چھوکرا بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ تیسرے بابا جی نے کہا، فلاں گھر والا لڑکا 2 سال پہلے چوری کے کیس میں پکڑا گیا تھا، مجھے تو اسی پہ شک ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ ظاہر ہے کسی کا گھر تو تھا نہیں کہ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جاتا مجلس برخاست نہ ہوتی۔ سب اپنی بولی بول کر آہستہ آہستہ بنا کوئی فیصلہ کیے مسجد سے رخصت ہو گئے۔ تار جوڑ دی گئی، اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہر نماز پہ بات چڑھتی اور مختلف چوروں پہ تبصرے ہوتے رہے۔ دوسرے دن ظہر کی اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب نے جوں ہی الماری کا پٹ کھولا تو چھپ کر کے بڑا سا چوہا مؤذن صاحب کے قدموں کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اوسان بحال ہونے پہ جب مشین کا بٹن کھولا تو ہارن میں آواز نہ دھارت، وہی تار کٹی ہوئی، وہی کل والا مسئلہ۔ اب جب نمازی تشریف لائے تو مؤذن صاحب نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب خاموش۔ صاحب، ہمارے اکثر جھگڑے مفروضوں پہ قائم ہوتے ہیں، دشمنیاں شک کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، نفرتیں گمانوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دل پاک کیجیے، سوچ پاک ہو جائے گی، نفرت کی جگہ الفت جنم لے گی۔ دیگر انتخابات سننے کے لیے میرا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔